وبرکاتہ۔ ذکر چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ طارخ ابن ناخور کے فرزند ہیں، یعنی ان کے والد کا نام طارخ تھا۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو الزیفان ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح سے 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پیشتر شہر بابل کے قریب قصبہ کوفی میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے، اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، مگر رب نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ تب آپ بحکم الہی اپنا وطن ترک کر کے حراء، وہاں سے شام اور فلسطین میں ہجرت کر گئے اور فلسطین ہی کو اپنا قیام بنایا۔ آپ نے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں کی۔ 4 ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے۔ انسان کا اگر امتحان لے رب تبارک و تعالی تو 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کا امتحان لیتا ہے۔ ایک جان سے لے گا، یا مال سے لے گا، یا اولاد سے لے گا، یا وطن سے لے گا۔ 4 چیزیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا 4 طریقوں سے امتحان لیا گیا۔ جان سے بھی لیا گیا، مال سے بھی لیا گیا، اولاد سے بھی لیا گیا، اور وطن سے بھی لیا گیا۔ مال اور وطن کو خیر آباد کر دیا آپ نے۔ آپ نے جان کو آگ میں ڈالا، مال اور وطن کو خیر آباد کہا، پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑا اور ایک بار بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ اسی برس کی عمر میں ختنے کا حکم ملا۔ اسی وقت گھر سے تیشہ لے کر خود اپنا ختنہ کر لیا۔ 80 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حکم آیا کہ ابراہیم ختنہ کرو، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کیا۔ وحی آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اس کام میں جلدی کی۔ عرض کیا مولا تیری اطاعت میں شتابی منظور ہے، تیری اطاعت میں جلدی کرنا یہ مجھے منظور ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے ختنہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جتنے نبی آئے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر ختنے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختنے کا حکم دیا۔ تو یہ سنت جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا۔ آپ سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، ہمارے حضور علیہ السلام بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال بھی سفید نہیں ہوئے، کالے ہی رہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بال سفید ہوئے۔ پہلے آپ نے ناخن اور مونچھ کٹوائے اور زیر ناف کے بال دور کرنے کو رواج دیا کہ آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں اور ہمارے یہاں سنت۔ پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ اس سے پہلے لوگ کپڑا تہبند جیسے باندھتے ہیں، بس وہی باندھتے تھے، سی کر کپڑا پائجامہ نہیں پہنا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ پہلے آپ ہی نے بالوں میں خضاب لگایا، پہلے آپ ہی نے منبر بنایا اور اس پر خطبہ پڑھا، پہلے آپ ہی نے ہاتھوں میں عصا لیا، پہلے آپ ہی نے رائے خدا میں جہاد کیا۔ جبکہ رومی کافر آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے، آپ نے ان سے جہاد کر کے انہیں چھڑایا۔ پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی کی کہ بغیر مہمان کبھی ناشتہ بھی نہ کیا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے،
کبھی بغیر مہمان کے آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اگر مہمان نہیں ہوتا تو آپ کھانا نہیں کھاتے، مہمان کو ڈھونڈنے نکل جاتے، ڈھونڈ کر لاتے، پھر اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ بغیر مہمان کبھی ناشتہ بھی نہ کیا، اور مہمان کی تلاش میں 4 کوس نکل جاتے تھے، نہیں ملتا 4 کوس ڈھونڈ کے جاتے، کوئی ملے اسے ساتھ میں لائیں اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ پہلے آپ ہی نے شیرمال یا پراٹھے پکوا کر مہمانوں کو کھلائے۔ آپ ہی اپنے ماں باپ سارے پیغمبروں کے والد ہیں، ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یاد ہے، اور قربانی اپنے یہاں واجب ہے، تو کس پر قربانی واجب ہے؟ قربانی کے لیے چند شرائط ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہو، عقل مند ہو، پاگل پر اور نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا یہ شرط ہے، مالک نصاب ہوگا تو اس پر قربانی ہوگی، اور مالک نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کا تقریباً جو ہے وہ مالک ہو، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے لحاظ سے جو ہے 34,884 روپے بن رہی ہے۔ آج کا جو ہے ریٹ اس حساب سے 34,884 روپے، یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ تو جس کے پاس اتنا مال ہوگا، یا اتنے مال یعنی سونا اتنے مال کا ہو، چاندی اتنے مال کا ہو، سونا چاندی جس کے پاس دونوں ہیں، یا پیسہ اس کے پاس ہے اتنا، یا پیسہ نہیں ہے تو حاجت اصلیہ کے علاوہ اور کوئی سامان ہے جو اتنے مال کا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 2 سواریاں ہیں، ایک سواری تو اس کے چلانے کی ہو گئی، ایک سواری فالتو ہے، تو دوسری سواری کا پیسہ جڑے گا۔ اس کے پاس 2 گھر ہیں، تو ایک گھر تو اس کے رہنے کا ہو گیا، اور دوسرا گھر جو کرائے پر اٹھا رکھا ہے وہ پیسہ جڑے گا، تو وہ مالک نصاب مانا جائے گا۔ اس کے پاس اور دیگر سواری ہے، رکشہ وغیرہ ہے، اور کرایوں پر چلا رہا ہے، تو یہ سب جو ہے سامان جو ہے اس کا جوڑا جائے گا۔ اگر اس کے پاس اتنا بن رہا ہے کہ 34,000 کی رقم کی یہ چیز ہو جائے گی، 34,884 روپے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو قربانی کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، ہاں اگر قرضہ ہے اس کے اوپر، مثال کے طور پر اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا سب سامان ہے، اور 1 ہی لاکھ کا اس کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ جس کی میعاد مقرر نہیں ہے، میعاد نہیں ڈلی ہوئی، ڈیٹ نہیں پڑی ہوئی ہے، ایک تو ڈیٹ ڈال دی گئی ہے قرضے کی کہ بھائی اتنے سال بعد دیں گے، وہ قرضہ جو ہے زکوٰۃ سے اور قربانی سے نہیں روکے گا، کہ اس کی تو ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، اس ڈیٹ پر ہی دینا ہے، اس سے پہلے وہ مانگے گا ہی نہیں۔ اور جس کی ڈیٹ نہیں پڑی ہوئی ہے وہ قرضہ، کہ وہ آدمی جب چاہے مانگ سکتا ہے کہ بھائی لاؤ میرا قرضہ، تو وہ قرضہ ہے اگر جس کی ڈیٹ نہیں پڑی ہوئی ہے، میعاد مقرر نہیں ہے، تو 1 لاکھ کا قرضہ ہے اور 1 ہی لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ پہلے قرضہ جو جس کا ہے وہ ادا کرے، بعد میں قربانی کو دیکھے۔ اور 50,000 کا قرضہ ہے، روپیہ ہے 1 لاکھ، تو 50,000 نکل گئے، 50 پھر بھی بچے، اور قربانی ہو رہی ہے 34,884 پہ، تو پتہ چلا اس پر قربانی ہوگی، تو یہ کرے گا۔ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف زیور رکھا ہوا ہے، سونا اور چاندی، زیور ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ سونا چاندی دونوں ہیں، تو اتنا بیٹھ رہا ہے کہ 34,884 روپے کا وہ بک جائے گا، تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اب یہ کرے کہاں سے؟ تو سونا بیچ کر کرے یا چاندی بیچ کر کرے، اگر نہیں بیچتا تو کسی سے قرض لے کر کرے۔ بھئی مال تو اس کے پاس موجود ہے، یہ بیچنا نہیں چاہتا اپنا زیور، تو کسی سے قرض لے کر کرے، قربانی اس کے اوپر واجب ہے، اس کو کرنا ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے،
اور کوئی مال بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے۔ کیا ہے؟ صرف سونا ہی سونا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ چاندی ہے، بالکل نہ زیوری ہے، نہ بچھوے ہیں، کچھ نہیں ہے، اور نہ اور کوئی مال ہے بینک بیلنس، نہ کسی طرح کا اور کوئی پراپرٹی ہے، صرف سونے کے زیورات ہیں۔ تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا، جب تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب 7.5 تولہ کی شرط آئے گی کہ سونا 7.5 تولہ ہو تو ہی قربانی ہے، اور جب دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر جس سے پیسہ پہلے مالک کے نصاب بن جائے تو چاندی سے بن رہا ہے آدمی، تو اس صورت میں چاندی کا دیکھ لیا جائے گا اور قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ چیز آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور واجب ادا کرنا ضروری ہے، واجب کو ادا کریں۔ ایک بات اور، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بکرے پہ قربانی ہوتی ہے، بکری پہ نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح بکرے پر قربانی ہو سکتی ہے، اسی طرح بکری پر بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ یہ نہیں سمجھے کہ ارے بکری پر قربانی، اب نام کے لیے لاؤ بھئی اچھے سے اچھا، تو وہ آپ جانو، لیکن قربانی جس طرح بھینسے پر ہوتی ہے تو بھینسیا پہ بھی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پڈھے لاتے ہیں تو پڈھیا بھی لاتے ہیں لوگ، تو اسی طرح جس طرح بکرے پہ ہوتی ہے قربانی، بکری پہ بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی جو ہے اگر بکرے کی حیثیت نہیں رکھ سکتا تو بکری لا کر قربانی کر دے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور جو ہے آج کل تو جو ہے حصے پڑھ رہے ہیں، لیکن حصے میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ جو حصے پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ جو ہے جو حصے پڑھ رہے ہیں ان میں 7 لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے بد مذہب ہے یا جو ہے جس کا عقیدہ خراب ہو، اس کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی نہیں ہوگی۔ پھر جس سے قربانی کرائیں وہ کسائی ہمارا جانا پہچانا ہوا ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ جس سے دل چاہا اچھا یہ 1000 میں کر رہا ہے، یہ 800 میں کر دے، آجا بھیا 800 والے تو کر دے۔ 800 والے کو پہچان ہی نہیں رہے، معلوم نہیں کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے کہ بھنگی ہے، کیا معلوم کون ہے، تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس سے آپ قربانی کرائیں یہ بھی ضروری ہے، اس کو آپ جانتے ہو کہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس سے قربانی کرائیں۔ ایسے جو ہے چلتے پھرتے کسائیوں کو نہ پکڑیں، کیا معلوم کون لوگ ہیں، مسلمان ہیں بھی نہیں ہیں، تو ان کی کریں گے تو وہ قربانی اور خراب ہو جائے گی۔ تو اس کا بھی دھیان رکھیں، جہاں آپ نے اتنا پیسہ قربانی میں اٹھایا، آپ ذرا سارے جو ہے پیسے کے چکر میں سستا ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ارے اسے پکڑ لو، نہ جان نہ پہچان، تو اس کا خاص دھیان رکھیں، کیونکہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ معلوم کرنے پہ وہ بولے ہم وہاں گئے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ بولے پیلی بھیت شریف کے ہیں، ہم نے کہا اچھا پیلی بھیت شریف کے ہیں، میں نے کہا پیلی بھیت شریف میں شاہ جی محمد شیر میاں کا مزار کون سے محلے میں ہے؟ اب وہ گھوم گیا کسائی، میں نے کہا آپ پیلی بھیت شریف کے رہنے والے ہو، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ شاہ جی محمد شیر میاں کا مزار کون سے محلے میں ہے، اور جتنے تھے سب گھوم گئے، اب بتائیے کیا کریں، کیا کہہ سکتے ہو آپ؟ تو یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون کون لوگ گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں کے بتا رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا دھیان رکھیں، اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر اگر قربانی کر دی یاد ہوتے ہوئے بھی نہیں پڑھی تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ اور جتنے لوگ چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں آدمی سوچے چلو ایک نے پڑھ دی مجھے پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس نے تو پڑھی دی، نہیں، جب ہاتھ آپ کا بھی چھری پر ہے تو آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اس نے پڑھ دی، آپ نے نہیں پڑھی، آپ کا ہاتھ چھری پہ تھا، جانور تب بھی حرام ہو جائے گا۔ تو یہ سب ضروری باتیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئیں، اور جو اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ حجرے میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے قربانی، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں، یعنی اس گھر کی شکل بنانے والے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آنے والا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم اور بہقی وغیرہ محدثین نے نقل کیا کہ مسلمانوں کے مردہ بچوں کی آپ اور سارہ
عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ سنتیں جو سنت ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائج کی ہیں، ان کے فوائد یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سر میں مانگ نکالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، ختنہ کرنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخون کٹوانا، پانی سے استنجا کرنا، ان کے فوائدوں کی پوری تفصیل ہے، یہاں پر مختصر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اولاً تو سمجھنا چاہیے کہ سرکاری چیز پر سرکاری نشان ہوتے ہیں، فوجیوں پر سرکاری وردی اور سرکاری گھوڑوں پر شاہی مہر ہوتی ہے۔ مومن سلطنت الہیہ کا نور ہے، چاہیے کہ اس کی پیٹی وردی علیحدہ ہو۔ یہ 10 باتیں شاہی پیٹی وردی ہیں، ان کے فوائد حسب ذیل ہے۔ کلی کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کلی کرنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر کھانے میں دانت کا میل شامل ہو جائے تو تندرستی کو مضر ہے، نیز اس میل سے منہ میں بدبو آتی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان سب کا علاج کلی ہے۔ مسواک سے دانتوں کی ریخوں میں میل جمع ہو کر زہریلا مادہ بن جاتا ہے، اگر وہ دور نہ کیا جائے تو مسوڑوں سے خون یا پیپ بہنے لگتا ہے، اس لیے مسواک بڑی مفید ہے۔ مسواک بہت سی بیماریوں کو مفید ہے، اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے، آنکھیں خراب نہیں ہوتی، گندہ دہنی اور منہ کے امراض کو دور کرتی ہے، جاکنی میں آسانی ہوتی ہے وغیرہ۔ مگر چاہیے کہ مسواک پیلو یا کسی کڑوے درخت کی ہو، پھل پھول والے درخت کی نہ ہو، یعنی وہ درخت جو پھل دیتا ہے یا پھول دیتا ہے اس درخت کی مسواک نہ ہو، بلکہ کسی بھی کڑوے درخت کی، جیسے نیم وغیرہ ہے، پیلو ہے، اس کی ہونا چاہیے، اور ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ ناک میں پانی لینا دماغ کو صاف کرتا ہے، اسی لیے وضو کرنے والے دیوانے کم ہوتے ہیں۔ ناک میں آپ پانی لیں گے تو یہ دماغ کو صاف کرتا ہے، جو وضو کریں گے ان کو دماغ کی بیماری کم ہوگی، پاگل پن کی، وہ پاگل نہیں ہوں گے جلدی ناک میں پانی چڑھانے والے۔ مگر چاہیے کہ اگر روزہ نہ ہو تو باسے تک پانی چڑھائیں۔ مونچھ کٹوانا، اس قدر مونچھ کٹوانا سنت ہے جس سے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے کہ کھانے اور پینے میں اس کے بال نہ ڈوبیں، ان بالوں میں زہریلا اثر ہوتا ہے، اگر کھانا یا پانی اس سے لگ کر جائے تو بیماری پیدا ہوگی۔ بہت سی بڑی بڑی مونچھیں کر لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو وہ گلاس میں لگتے ہیں اور وہ پانی کے ساتھ زہر اندر جاتا ہے۔ مونچھ منڈوانا منع ہے کیونکہ اس سے ذوف بہ پیدا ہوتا ہے۔ مونچھوں کے کنارے کاٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ نہ تو اس سے منہ ڈھکتا ہے اور نہ کھانے میں ڈوبتی ہیں۔ لمبی مونچھوں والوں کو سگریٹ پینا، ناک صاف کرنا، کچھ کھانا پینا وبال ہوتا ہے۔ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے اور مشت سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے۔ مرد کی داڑھی عورت کے سر کے بالوں کی طرح چہرے کی زینت ہے۔ داڑھی مقوی باہ بھی ہے، یعنی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے داڑھی جو ہے۔ چھوٹے بچوں اور عورتوں اور خصی انسانوں کی داڑھی نہیں ہوتی، چھوٹے بچے ہیں اسی وجہ سے ان کی، اور جو عورتیں ہیں اور جو خصی انسان ہیں ان کی داڑھیاں نہیں ہوتی۔ اچھے بھلے آدمی کے خوشیے نکال لیے جائیں تو داڑھی جھڑ جاتی ہے۔ داڑھی والوں کی اولاد بمقابلے داڑھی منڈوں کے زیادہ ہوتی ہے اور کبھی بھی ناخن کٹوانا بھی سنت ہے کیونکہ ناخن کا میل بھی زہریلا اثر رکھتا ہے، اگر کھانے میں مل کر جائے گا بیماری پیدا کرے گا۔ جو شخص جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن اس طرح کاٹے کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر دائنے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لے، اس کے بعد داہنے پاؤں کی چھنگلیا سے شروع کر کے ترتیب وار بائیں پاؤں کی چھنگلیا پر ختم کر دے تو انشاءاللہ تعالی تنگ دستی، دنیاوی پریشانی اور آنکھ کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ عصر کے بعد، جمعرات والے دن عصر کے بعد ناخن کاٹے اور اس ترتیب سے کاٹے تو تنگ دستی سے بھی بچے گا، دنیا کی پریشانی سے بھی بچے گا اور آنکھ کی بیماری سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا۔ ختنہ یہ بھی پیشاب وغیرہ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، قوت بہ کے لیے مفید ہے،
مختون کی اولاد قوی اور اس کی بیوی پاک دامن رہے گی۔ روح البیان وغیرہ میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پیدائش سے 7ویں روز عقیقے کے ساتھ ختنہ بھی کرا دیا جائے، اور 7 اور 10 سال کے درمیانی عمر میں تو ضروری کرا دیا جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بڈھے نو مسلم کا ختنہ ضروری نہیں، یعنی جو کافر تھا اور مسلمان ہوا ہے بوڑھا، اس کا ختنہ ضروری نہیں ہے۔ جو جوان ہو گیا نابالغ تھا، جب تک حکم ہے اس چیز کو جو ہے دوسرا دیکھ سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کا جو ہے چھپانا فرض ہے۔ اب بلا ضرورت جو ہے نہیں دکھایا جائے، اب چھپانا ہے فرض اور ختنہ کرنا ہے سنت۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو جو چیز فرض ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ ایک فرض جو ہے سنت کی وجہ سے آپ فرض کے تارک نہیں ہو سکتے ہو، آپ جو ہے حرام کام نہیں کر سکتے ہو دوسرے کو دکھاؤ۔ تو جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو اس وقت جو ہے اگر کوئی مسلمان ہوا جوان آدمی تو اس کے لیے ختنہ کرانا یہ سنت نہیں رہے گا۔ دیگر علماء نے ایک ترکیب بتائی ہے۔ دیگر علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی ایسی عورت سے کرا دیا جائے جو ختنہ کر سکے، اور بعد نکاح وہ اس کا ختنہ کر دے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے ڈاکٹرنی وغیرہ تو اس سے اگر نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے نکاح کر کے ختنہ کرا سکتا ہے اپنا۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا ہے کہ بحقی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کا ختنہ پیدائش سے 7ویں دن، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13ویں سال کرایا، اور حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا ختنہ 7ویں دن کرایا۔ منہ زیر ناف کا صاف کرنا 8ویں روز یا 15ویں دن یا زیادہ سے زیادہ 40ویں دن ضروری ہے۔ یہ بال رہنے سے خارش پیدا ہوتی ہے اور باہ کمزور پڑتی ہے۔ مانگ نکالنا یا تو مرد سر کے کل بال رکھے یا کل کٹوائے۔ مرد کو ہیں تو چاہیے تو یا تو کل بال رکھے یا کل کٹوائے۔ باز کا کٹانا اور باز کا رکھنا منع ہے، جیسے کہ آج کل لڑکے رکھ رہے ہیں، یا جو ہیں جس بچے کو دیکھو تو اتنے گاپ کر دیے، بالکل کٹا دیے، اوپر گچھا رکھ دیا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، سرکار نے اس کو منع فرمایا ہے۔ یا تو آپ پورے بال رکھو یا پورے کٹاؤ، ایک سے رہیں گے بال، ایک سے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے بالکل ادھر کے صاف کر دو، گنجا لگنے لگے، اور اوپر کے جو ہے آپ رکھو۔ یہ طریقہ بالکل نصارہ کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس کو سرکار نے منع فرمایا۔ اور باز کا رکھنا، باز کا کٹانا منع ہے، جیسے انگریزی بال اور پان بنوانا۔ حضور علیہ السلام کے بال شریف اکثر تابگوش اور کبھی تابادوش ہوتے تھے۔ سرکار کے زیادہ تر بال جو ہے کانوں تک رہتے تھے اور زیادہ بڑھتے تھے تو کندھوں تک، بس اسی درمیان میں ہی بال جو ہے مسلمان کے رہنا چاہیے، اس سے جو ہے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی کندھوں سے زیادہ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بہت سے جو ہے صوفی بننے والے لوگ اتنے بڑے کر لیتے ہیں کہ پوری چٹیا باندھ کے گھومتے ہیں، بہت سے تو اتنے بڑے ہیں کہ پیروں تک آ رہے ہیں، اور وہ صوفی بنے گھوم رہے ہیں۔ صاحب بالوں کا رکھنا سمجھنا یہی صوفی پن ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ پیروں تک پورے کندھے پہ ڈال کے اپنے بال گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے۔ نہ، ہمارے نبی کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کے کانوں تک رہے، اور بہت بڑے تو بس کندھوں تک آ گئے، کندھوں سے زیادہ نہیں۔ جس کے بال ہوں وہ انہیں پراگندہ نہ رکھے کہ اس سے نیستی آتی ہے، بلکہ ان کو درست رکھے، اور 20 سر کے مانگ نکالنا سنت ہے۔ مانگ کہاں نکالنا سنت ہے؟ 20 سر میں، 20 سر میں مانگ نکالی جائے۔ بعض عورتیں جو دائیں بائیں مانگ نکالتی ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، یعنی مرد کے لیے بھی بیچ میں ہی سنت ہے اور عورت کے لیے بھی بیچ میں ہی سنت ہے۔ بغل کے بال موننا بھی جائز ہے، اور ناک کے بالوں کا کٹوانا بہتر اور اکھیڑنا منع ہے، کیونکہ اس سے بیماری پیدا